ان اسٹڈیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد طرز کا کام ہے, اور سو میں HRCP کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا اور اس چیز کی ذمہ داری دی کہ اس کے اوپر بھی لیبر رائٹس کے حوالے سے گفتگو کرنا جو ہے وہ اس ملک میں کس حد تک ضروری ہے. میں نے جس اسٹڈی کے اوپر میں نے کام کیا ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کے اوپر ہے. زیادہ تر فوکس جو تھا, زیادہ تر جو اہمیت ہم نے دی, اس میں ہم نے کراچی کے کوسٹل ایریا کو, کوسٹل بیلٹ کو, اور مکران کے ساحلی پٹی کو, ساحلی علاقے کو ہم نے اہمیت دی. اور کچھ جو ہم نے گفتگو تھی وہ جو ان لینڈ ماہی گیر ہیں, یعنی کہ جو ندی اور نہروں کے اوپر سندھ کے اندر ماہی گیر ہیں, ان سے بھی ہم نے بات چیت کی. لیکن ہمارا زیادہ تر فوکس جو تھا وہ کراچی کی ساحلی پٹی اور مکران کی ساحلی پٹی, خاص طور پہ گوادر کے اوپر ہی رہا. تو انہی کو میں مثال بنا کے عمومی طور پہ جو اس سیکٹر میں, فشریز سیکٹر میں فشر فوک کو, ماہی گیروں کو جن حالات کا سامنا ہے, جن مشکلات کا سامنا ہے, اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارا پرپس, جو مقصد تھا اس کو کرنے کا, وہ یہ تھا کہ ہم ان کے معاشی اور معاشرتی حالات کے اوپر دیکھیں, کیونکہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ آپ ایک لحاظ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں فشر فوک کمیونٹی کہ پاکستان کی سب سے زیادہ مارجنلائز اور سب سے غریب ترین کمیونٹیز کے اندر سے ایک ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو موجود لوگ ہیں, اس سیکٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, اس میں سے بیشتر افراد جو ہیں وہ غریب ہیں, اور وہ مسلسل ہر سال غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس اسٹڈی نے اس کو, میرے ریسرچ نے اس کو کس طریقے سے دیکھا, اس کو یہ دیکھا کہ ان کی جو اس سیکٹر کے اندر شمولیت ہے وہ ہر سال ان کو ڈس امپاور کیسے کرتی ہے, یعنی کہ ان کو کس طریقے سے مزید مارجنلائز کرتی آتی ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ریاست کا ایک بہت اہم کردار ہے. ریاست کی جس کو انگریزی کی ایک اصطلاح ہے ایپتھی, یعنی کہ وہ بے فکر ہے ان کی طرف سے. ان کو بلکہ اپنی پالیسیوں کے اندر, مختلف پالیسیوں کے اندر, وہ ان کو اپنا دوست نہیں بلکہ ایک لحاظ سے ایسی کمیونٹی سمجھتی ہے جو کہ ان کی پالیسیوں کے خلاف کام کرنا چاہتی ہے. تو جس کی وجہ سے ان کی مارجنلائزیشن جو ہے وہ ہر سال مزید بڑھتی جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ, کیونکہ یہ فونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کی جو فشری سیکٹر ہے, خاص طور پہ مرین فشری سیکٹر, یعنی کہ سمندری ماہی گیر جو ہیں, ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن میرے نظر میں جو اہم ہے, ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اوور فشنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ بہت زیادہ کشتیاں, بہت زیادہ ماہی گیر موجود ہیں جو کہ ایک لمیٹیڈ, ایک چھوٹے سے ریسورس کے اوپر جا کے فشنگ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ریسورس ہے اس کے اوپر, یعنی کہ سمندر میں موجود مچھلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہیں. دوسرا جو ایک مسئلہ ہے یہاں پہ وہ یہ کہ ان کو بہت کم اجرت ملتی ہے اپنے کام کی, بہت کم معاوضہ ملتا ہے اپنے آپ, یعنی کہ لو ویجز. اور جو چھوٹے ماہی گیر, جو کاروباری ماہی گیر ہیں, ان کو اپنی محنت کا ریٹرن بھی بہت کم ملتا ہے, یعنی کہ اس میں منافع, وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں جو کہ منافع بخش ہے. تو یہ جو کام کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف ان میں سے بیشتر لوگ صرف اور صرف بیئرلی, جس طرح کم از کم طور پہ زندہ رہ سکیں, یہ صرف اسی مقصد کے لیے کام ہوتا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ماہی گیر جو ہیں یہ بہت حد تک ڈس آرگنائز بھی ہیں, ان کے پاس یونینز نہیں ہیں, ان کے پاس فورمز نہیں ہیں باقاعدہ. کچھ والنٹری فورمز بنے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کوئی ریکگنائزڈ یونینز وغیرہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور میں اس کی بھی ابھی وجہ بتاتا ہوں. اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جی ریاست اور ریاستی اداروں کی جو بے فکری ہے ان کی طرف, وہ بھی ان کی حالات کا, برے حالات کا ایک وجہ ہے. جو ماہی گیروں کا جو سیکٹر ہے, اس میں ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بہت عرصے تک ان کی ایکٹیویٹی کو باقاعدہ لیبر ایکٹیویٹی کے طور پہ ریاست نے ریکگنائز نہیں کیا. کچھ سال پہلے سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا. بلوچستان گورنمنٹ نے سنا ہے کہ نوٹیفیکیشن, مجھے اس کی تصدیق نہیں مل سکی نہ حکومت سے نہ کہیں اور سے, لیکن انہوں نے جنوری فروری کے اندر ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا, لیکن اس کے اوپر انہوں نے اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایکٹیویٹی کو, کسی محنت کے کام کو آپ پراپر لیبر ایکٹیویٹی کے طور پہ ریکگنائز نہیں کرتے, تو ان کے پاس, اس سیکٹر میں موجود لوگوں کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پسند کی, اپنی مرضی کی یونین بنا سکیں.
اور جب وہ اپنی مرضی کی یونین نہیں بنا سکتے تو اپنے جو امپلائرس ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو نوکریاں دے رکھی ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کلیکٹیو بارگیننگ یعنی کہ اجتماعی سودا بازی کے ایگریمنٹ کے اندر بھی معاہدے کی طرف بھی نہیں جا سکتے. سو ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ جو سیکٹر ہے اس میں اس کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک ریکگنیشن نہیں دی ہوئی کہ یہ بھی ایک لیبر ایکٹیویٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے ریسرچرز جب اس کو ریاست کے جو مختلف سرویز ہوتے ہیں مطلب لیبر فورس سروے ہے, پاکستان لیونگ اسٹینڈرڈ میجرز ہے, یہ انگریزی کی اصطلاحات ہیں, ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے, یہ 3-4 بڑے بڑے سروے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کا ایک ادارہ پورے ہر 1 سال کے وقفے سے کراتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ پاکستان کے اندر خاندانوں کے لیبر کے حالات کیسے ہیں, کس کو کتنی اجرت مل رہی ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ لیبر کے اندر ریکگنائز نہیں ہوتے تو لیبر فورس کے اندر یہ ایک سیپریٹ کیٹیگری کے طور کے اندر بھی نہیں آتے, ان کو مرج کر دیا جاتا ہے ایسی بہت ساری کیٹیگریز کے ساتھ جس کی ایکٹیویٹی کو ریاست جو ہے وہ فارملی لیبر کے طور پہ ریکگنائز نہیں کرتی. ہم نے یہ فیلڈ ورک جو ہے اس کا وہ کراچی میں کیا. کراچی میں ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے جو ہم نے ابراہیم حیدری گزری ولیج اور مبارک ولیج میں کیے. ایک جو کامن ایشو سامنے ہمارے آیا وہ یہ تھا کہ جی ہمارے پاس ہمارے پاس جو فشر مین جو ماہی گیر ہیں, خاص طور پہ جو غریب ماہی گیر ہیں اور خاص طور پہ ملاح جو کہ بوٹ کے اوپر ایز لیبر کام کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے اور کچھ حد تک درمیانے درجے کے ماہی گیر, ان کے اندر انڈیٹڈنیس بہت ہے. یعنی کہ ان کا بال اور ہر گھر اور بال جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہے. ان کو تنخواہ بھی قرضے کے مد کے طور پہ دی جاتی ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کشتی واپس آئے گی مچھلی پکڑ کے تو اس کو جب بازار میں بیچیں گے اس سے جو ملنے والی رقم ہے اس سے یہ اپنا قرضہ جو ہے وہ جو انہوں نے تنخواہ قرضے میں لے لی تھی وہ واپس کر سکیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب مچھلی پکڑ کے واپس آتے ہیں تو وہ ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے جو انہوں نے کشتی پہ جانے سے پہلے, شکار پہ جانے سے پہلے لیا ہوتا ہے. تو ہوتا ہی, اور یہ چونکہ سائیکل جو ہے, یہ جو عمل جو ہے یہ چونکہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے تو ان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے. یہ صرف کیا کہتے ہیں کشتی کے مزدوروں کے اوپر نہیں ہے, یہ چھوٹے ماہی گیروں کے اوپر نہیں ہے, بلکہ درمیانے درجے کے ماہی گیر بھی بہت سارے اسی مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور اب وہ صرف اور وہ یہ ایک ایسا گھن چکر ہے کہ اس میں سے وہ نکلیں گے صرف اس صورت میں کہ اگر وہ قرضہ واپس کرتے, اور اگر اور اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے یا تو کسی اور کو ان کا قرضہ واپس کرنے کا پڑے گا یا ان کو خود اتنا کمانا پڑے گا کہ وہ قرضہ واپس کر دیں, اور وہ خود اتنا کما نہیں سکتے. تو ہمارے پاس میرے خیال میں یہ کلیم یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک غیر رسمی طور کے اوپر ایک بانڈڈ لیبر کی سچویشن ہمارے پاس ایمرج کر گئی ہے جس میں یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل قید ہو گئے ہیں اس سیکٹر کے اندر اور ان کے پاس اس سے باہر نکلنے کا کوئی چارہ نہیں. تو میں HRCP سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کیونکہ اتنا عرصے سے اتنی دیر سے بانڈڈ لیبر کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس پرٹیکولر سیکٹر کے اوپر, اس پرٹیکولر اس کیس کے اس خاص طور پہ اس ایسپیکٹ کے اوپر مزید کام کریں, مزید دیکھیں, مزید انویسٹیگیشن کریں اور دیکھیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں نکالا جا سکتا. ایک اور جو اہم چیز ہمارے پاس سامنے آئی وہ یہ تھا کہ جی اچھا لارج اسکیل اربن پلاننگ جو ہے, ٹھیک ہے, خاص طور پہ یہ دونوں, یہ سندھ اور گوادر دونوں کے اندر یہ مسئلہ تھا, کراچی اور گوادر کے اندر, اور یہ اور گوادر کے اوپر جو مسئلے مثال تھے اس کے اوپر میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا. لیکن کراچی کے اندر جو لارج اسکیل اربن ڈیولپمنٹ ہے وہ اس نے ان ماہی گیروں کو بے تحاشا نقصان کرا ہے. جو مارجنلائزیشن ہے ان کے ساتھ بار بار یہ جو ڈسکشن ہوئی اس کے ساتھ جو بات ان کے ساتھ بحث ہوئی وہ یہ بات بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں صرف ادارے نہیں